بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسک آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم فارٹیکل کو ڈیفائن کرتے ہیں. فارٹیکل ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ہمارا روایتی زبان کے مخالف ہے، مطلب کہ ہمارا روایتی زبان کا گرامر کا جو طریقہ طرز ہے ان کی اصولوں کے مخالف ہے. آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لفظ ٹو اور لفظ آپ یہ دونوں تو لنکنگ ورڈز ہے، مطلب کہ پریپوزیشن ہے، حرف ربط ہے جو دو جملوں کو یا دو لفظوں کو یا فعل اور اسم کو یا فعل اور فاعل اور مفعول کو آپس میں ملاتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ خلاف معمول بھی آ سکتا ہے، جس طرح کے اس ایگزامپلز اس ڈیفینیشن سے خود واضح ہے. A particle is a word that does not fit into the conventional grammatical categories. Particle ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارا روایتی گرامر کا جو طرز ہے اس کے مخالف ہے. The word to can act as a preposition. لفظ to تو ایک preposition حرف ربط کی طرح کام کرتا ہے. Describing direction جو کسی ڈائریکشن کو واضح کر دیتا ہے یا کسی لوکیشن کو واضح کرتا ہے یا کسی ٹائم کو بتاتا ہے، جس طرح کہ اس ایگزامپل سے واضح ہے. She is gone to کراچی، وہ کراچی چلی گئی تھی. تو اس لفظ میں to بتاتا ہے ڈائریکشن ٹو کراچی، ڈائریکشن ٹو کراچی یعنی کراچی کی طرف چلی گئی. When to is used with a verb in the infinitive، جب لفظ to استعمال ہوتا ہے کسی فعل کے ساتھ، جب لفظ to کسی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ abide ایک فعل ہے، do ایک فعل ہے، تو اس فعل سے مصدر بناتا ہے infinitive کی معنی. تو اس فعل سے پھر کیا بن جاتا ہے؟ مصدر بنتا ہے. to abide جس طرح کے پابند ہونا، to do کرنا، to drink پینا، to eat کھانا، اس طرح کے بہت مصادر ہے. It is a particle satisfying a grammatical function. ادھر بھی یہ ایک پارٹیکل ہے جس کو ہم پریپوزیشن نہیں کہا جا سکتا ہے اس جگہ میں، کیونکہ ادھر بھی یہ ایک پارٹیکل ہے، یہ گرامیٹیکل فنکشن کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے. یہ کسی ایسی گرامیٹیکل فنکشن کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے جس طرح کہ ابیڈ فعل تھا، ٹو اس کے ساتھ لگا تو مصدر بنا. یہ ایک جو اس نے جو فنکشن کیا، جو تغیر اس ابیڈ میں آیا وہ ٹو کی وجہ سے آیا. لیکن ادھر تو نہ ہی کسی ڈائریکشن کوئی وضاحت ادھر ہوا، نہ کسی لوکیشن اس نے واضح کیا، نہ کسی ٹائم کو واضح کیا، نہ کسی محلی حقوق کو واضح کیا، لیکن صرف مصدر کو واضح کیا. صرف اونلی سے کیا بنا؟ مصدر بنا. But without an easily defined meaning. لیکن اس کو ہم preposition یا particle یا phrasal verb consider نہیں کر سکتے اتنا آسانی سے. یہ اتنا complicated words ہے to، اس کو ہم اتنا آسانی سے ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ phrasal verb ہے یا یہ کیا infinitive ہے یا اس کے علاوہ یہ پارٹیکل ہے. تین طرح کی تعریف ناقص ہے. تین طرح کی تعریف کیوں ناقص ہے اب میں بتاتا ہوں. The term is also often employed for the words that make a phrasal verb. اس کے علاوہ لفظ to یہ تو phrasal verb کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. phrasal verb کے معنی ایسا جملے کی فعل جو تام نہ ہو، مطلب جو کامل نہ ہو، جو جملہ ناقص جس کو کہتے ہیں، جملہ ناقصہ، جملہ تامہ نہ ہو. تو اس جگہ میں یہ تو کنفیوژن بنا کہ لفظ to اور لفظ آپ ان دونوں نے نہ کسی ڈائریکشن کی وضاحت کی، نہ لوکیشن کی، نہ ٹائم کی، نہ پوزیشن کی، تو یہ کنفیوژن بنا. تو زیادہ تر لوگ اس لفظ to کے بارے میں بولتا ہے کہ یہ پریپوزیشن نہیں ہے، یہ ورڈز ہے. آج بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے.
اس کے علاوہ ایک اور مثال سے میں اس کے علاوہ ایک دوسرے لفظ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ آپ ہے، اس کی وضاحت بھی کریں گے. The plane took off an hour later. جہاز 1 گھنٹہ لیٹ اڑا. آپ چینج دا میننگ آف ورب، ادھر آپ نے فعل کی معنی کو تبدیل کیا. took جو فعل ہے اس کا معنی آپ نے بدل دیا. but is not linking words، لیکن یہ حرف ربط نہیں بنا، ادھر حرف ربط نہیں ہوا. اور ایکسپریسنگ ڈائریکشن، نہ تو اس نے ڈائریکشن کی وضاحت کی کہ جہاز کس طرف سے اڑ رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، نہ کسی لوکیشن کی وضاحت کی کہ کراچی جا رہی ہے، پشاور جا رہی ہے، نہ ٹائم کی وضاحت کی کہ کس ٹائم پر آنے والی ہے یا یہاں سے کس ٹائم پر جانے والی ہے. اور پوزیشن، نہ اس نے کوئی محلوں کو بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو اور آف یہ ایک ایسے پریپوزیشن ہے جس کو عام طور پر، یہ تو پریپوزیشن ہے جس کو نہ ہم پریپوزیشن کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو فریزر ورب کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو پارٹیکل کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پارٹیکل میں ہم نے ڈسکس کیا. یہ بہت کمپلیکیٹڈ سا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب